الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء اکرام، آج کی اس بارونق و بابرکت نشست میں جس موضوع پر کتاب تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے کچھ حقائق کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے چلا ہوں، وہ ہے دینی مدارس کے ہم پر احسانات۔ سامعین محترم، خالق کائنات کا پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہے، جو رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ پیغام حیات اور آئین زندگی ہے جو مسلمانوں کو جینے کے سلیقے اور کامیابی کے طریقے بتا کر جنت الہی کا حقدار بناتا ہے۔ اسلام کے بغیر زندگی اس بنجر زمین کی مثل ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اسلام انعامات الہی میں سے بڑا قیمتی انعام ہے جس کے سامنے سب دنیاوی نعمتیں ذرہ بے مقدار ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اسلام کی روشنی ملتی کہاں سے ہے؟ کیا اسکولوں اور کالجوں میں اسلامی تعلیمات کی شمع روشن ہے؟ کیا دنیاوی علوم کے فروغ میں مصروف یونیورسٹیاں اسلام کے نور کو عام کرنے پر کمر بستہ ہے؟ جی نہیں، یہ مساجد و مدارس ہی ہیں جو دین کے قلعے اور اسلام کے سرچشمے ہیں۔ یہ دینی جامعات ہی ہیں جو ہدایت کے مرکز اور روحانیت کے منبع ہیں۔ دینی مدارس نے امت کو کیا کچھ نہیں دیا؟ دینی مدارس نے امت کو اسلامی اقدار کے حامل افراد دیے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ دینی مدارس نے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے دیندار اور وفا شعار تاجر دیے۔ دینی مدارس نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے مجسمے حقیقی ربانی علماء دیے۔ دینی مدارس نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے رنگ میں رنگے ہوئے مبلغ اور داعی دیے۔ دینی مدارس نے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کے حکم ربانی کو اپنی زندگی کا چراغ گل کر کے زندہ کرنے والے مجاہدین دیے۔ جامعۃ الشریعہ غیر پور کی سرزمین پر بیٹھنے والے غیور مسلمانوں، آج مغرب کے اعلی کار کہہ رہے ہیں دینی مدارس ہم کو دیتے کیا ہیں؟ مادیت پرست ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ دینی مدارس ہم پر کون سے احسانات کیے ہوئے ہیں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آئیے گلشن رشید کا ایک ادنا سا طالب علم آپ کو بتلاتا ہے کہ دینی مدارس نے ہم کو کیا دیا۔ جی ہاں، اولاد کو والدین کا احترام کرنا سکھایا تو مدارس نے بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں سے شفقت کرنا سکھایا تو مدارس نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کا پیغام الہی سنا کر یتیموں سے ہمدردی کرنا سکھایا تو مدارس نے المؤمن للمؤمن کالبنیان کی تعلیم دے کر آپس میں محبت و مودت سے رہنا سکھایا تو مدارس نے والفتنة اشد من القتل کا درس دے کر معاشرے کو بدامنی سے بچنا سکھایا تو مدارس نے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن کے پیرائے میں بے حیائی کو معاشرے سے بگایا تو مدارس نے چاہیے تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھیے، تاریخ تمہیں پکار پکار کر دینی مدارس کے احسانات گنوائے گی۔ تاریخ تمہیں بتائے گی کہ اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے جب بھی باطل کمر بستہ ہو کر نکلا تو اہل مدارسی سر بکف ہو کر میدان میں کودے۔ خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ فتنہ تاتار اٹھا تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مرد مجاہد بن کر نکل کھڑے ہوئے۔ فتنہ قادیانیت اور فتنہ رافضیت نے
قصر اسلام کو منہدم کرنے کی کوشش کی تو مولانا عطا اللہ شباہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر اہل مدارس سر بکف ہو کر میدان میں کودے. انکار حدیث کا فتنہ اٹھا تو ان مدارس والوں ہی نے اس کا قلع قمع کیا اور بباغے دول کہا. آج کٹتے رہے مشعلے تابندہ رہی، ہاتھ کٹتے رہے مشعلے تابندہ رہی. جو رسم ہم سے چلی باعث تقلید بنی. وقت کے فرعونوں کو خبر ہو کہ نہ ہو جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی. ارباب علم و دانش، مساجد و مدارس اسلام کی پناہ گاہیں ہیں. ان کے استحکام اور بقا میں اہل اسلام کا عروج و ارتقاء ہے. اسی لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان دینی مدارس کی حفاظت کرے تاکہ امت مسلمہ کے فرزندوں کو روح کی غذا اور آخرت کی کامیابی کا سامان ملتا رہے. میں آخر میں فقط اتنا ہی کہوں گا، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے جہاں میں کہیں بھی مسلمان ہوتے، بظاہر بشر سب درندے ہی ہوتے، زمین پر کہیں نیک انسان ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے جہاں میں کہیں بھی مسلمان ہوتے. وما علینا الا البلاغ المبین.